اقبال ہے ان کی طرف سے چیف جسٹس اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں اور اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس کی تردید کریں، انکار کریں، لیکن جو خود معترف ہے اور اقبالی بیان دے رہا ہے وہ اس قانون کی زد میں آتا ہے۔ جی قیوم صاحب، آپ نے بات سنی چیف منسٹر بلوچستان کی بھی، چوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا لیگل پرنسپل درست ہے۔ جی میں اس کو نہیں میں ڈسپیوٹ کر سکتا، جو بات صحیح ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلط کام کرو اور وہ کر دے تو اس کا یہ ڈیفینس نہیں ہو سکتا کہ میں نے دباؤ میں کیا۔ کیونکہ دوسرا رخ بھی دیکھیے، دونوں ذمہ دار ہیں، جس نے کروایا اور جس نے کیا۔ یہ لیگل پرنسپل ہے، میں ان سے اگری کرتا ہوں جو صحیح، مگر اس میں ہم اس لیے اس وقت نہیں کچھ کہہ سکتے، یہ مسئلہ سب جوڈیس ہے اور یہ ایشو گزر ہے۔ ہاں، یہ میں لیگل حد تک یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی آدمی کو کہیں کہ آپ نے غلط کام کیا ہوگا، میرے پہ دباؤ ہے، وہ واقعی یہ بات ان کی صحیح ہے اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ آپ کو غلط آرڈر ماننے ہی نہیں چاہیے، اور اگر آپ مانتے ہیں تو یہ کوئی آپ کی ڈیفینس نہیں ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس انلیگیلٹی کا بینیفیشری ہے وہ بھی بری ہو جاتا ہے، نو، دونوں ذمہ دار ہیں۔ اب اس پہ اگر سپریم کورٹ اپنی فائنڈنگ دیتی ہے یا جوڈیشل کاؤنسل، اس کے بعد جو بھی ریپرکشنز ہوں لا کے مطابق ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، کیوں نہیں؟ اب یہ سمپل سا سوال ہے جو لوگ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ فیصلہ جو بھی آتا ہے سپریم کورٹ کا، آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد کرائسس ختم ہو جائے گا؟ سر، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہو جائے گا۔ دونوں صورتوں میں ایک چیز مجھے بہت جگہ پہنچا، پہلی یہ صورت لے لیں کہ چیف جسٹس ریسٹور ہوتے ہیں تو کوئی گورنمنٹ کے لیے بھی یہ پرابلم نہیں، کوئی پریزیڈنٹ کے لیے بھی نہیں۔ جو گورنمنٹ کا کانسٹیٹیوشنل حق وہ اپنا ادا کریں گے، چیف جسٹس پریزیڈنٹ کشادہ دلی کے ساتھ قبول کریں گے اور انہیں کرنا چاہیے بھی، نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، ان کے بس میں بھی نہیں ہے، انہیں کرنا پڑے گا۔ اور میں جتنا میرا کوئی پرویز مشرف صاحب سے اس قسم کا تعلق نہیں، جو جتنا میں ان کو ملا ہوں اس کیس میں سلسلے میں، مجھے کوئی شک نہیں کہ وہ کشادہ دلی سے قبول نہیں کریں گے، کم از کم میرے سامنے گفتگو میں جو بات آئی ہے یہ یہی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نہیں ریسٹور ہوتے تو وہ چیف جسٹس صاحب انشاءاللہ کشادہ دلی سے قبول کریں گے، وہ قبول کریں گے، ان کو کرنا پڑے گا۔ چیف جسٹس قبول کر لیتے ہیں، لوگ قبول نہیں کرتے، لوگ جو جس کے خلاف ہے وہ قبول کر لے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ جی کیا اس کو کہیں گے سر آپ کیا، لوگ کیا کہیں گے کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانیں؟ میر صاحب، پھر تو آپ جو بنیاد ہے جو اس حکومت کی، اس ملک کی، جو رول آف لا، جو رول آف جو اسٹرگل جو ہے چوئی صاحب کے مطابق جو میں نے سنا ہے، عدلیہ کی آزادی کانسٹیٹیوشن کی بحالی ہے۔ یہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ فیصلہ اگر میرے ویسے چیف جسٹس کے وکیل بیٹھے ہیں، میرے خیال ہے ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں، لیکن ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پوچھتے ہیں چودھری اعتزاز حسن صاحب سے کہ اگر جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ان کی ذاتی رائے کیا ہوگی؟ جی، دوبارہ وہیں سے بات شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوئی تھی۔ چوئی صاحب، اگر فیصلہ جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے خلاف آتا ہے، فرض کر رہے ہیں ہم، تو آپ کا ذاتی رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، میرا تو میں نے کہا آئی ایم این آفیسر آف دی کورٹ، جو چیف جسٹس کا بھی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، پر دو تین چیزیں اس کرائسس کے حوالے سے آپ ایک عوام کی امنگوں کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، وہ میں آپ کو عرض کر دوں، دو تین چیزیں جو ہوں گی۔ ایک تو یہ ہوگا کہ عدالت اس صورت میں چیف جسٹس کی فوج کے ہاتھوں ایک سویلین گورنمنٹ کے وقت نظر بندی، انٹیلیجنس ایجنسیز کا ان کے گھر میں مداخلت اور سرونٹ سارے ملازمین کی نظر بندی، ان کے ٹیلی فون لائنز کے کاٹے جانے، ان کی کاریں لفٹرز کے ساتھ اٹھائی ہوئی، اور ججز کالونی میں ہیں، ججز نے دیکھا ہوا یہ سب کچھ ہوتا ہوا، ان کی فیملی کو ان کے ساتھ نظر بند کرنا، ان کے ساتھ پولیس کی ہاتھا پائی باقاعدہ جو کیمرے پہ ساری قوم نے دیکھی ہے، اس سب کو کنڈون اور نظر انداز کرے گی عدالت۔ پہلی تو ایک، میں باقی لیگل ایشوز میں نہیں جاتا، کہ اس کو کرے گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز ان امیجز کی وجہ سے ایک میں نے آپ کو بتایا عوام میں چلی گئی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس ایکسپٹ بھی کریں گے، پر چیف جسٹس ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ایک نیا سلسلہ لازمی ان کو شروع کرنا پڑے گا، ان کو اب بار ایسوسیشنز ایک اور کیپیسٹی میں بلائیں گی۔ ملک صاحب
ملک صاحب جج تھے ہائی کورٹ کے. ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا جس نے کی وجہ سے ملک صاحب نے استعفی دے دیا. کیا ملک صاحب اس کے بعد ایز اے وکیل یا ایک حیثیت میں ختم ہو گئے؟ بار ایسوسی ایشن میں انہوں نے الیکشن لڑا. بار ایسوسی ایشن ان کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر منتخب کیا, وکلاء نے کیا. چیف جسٹس ایک نیا سلسلہ بار ایسوسی ایشن میں چلنے کا, اور میری ڈرائیونگ میرا خیال ہے بہت بڑھ جائے گی اور بہت زیادہ ہو جائے گی. اس لیے میں تو سب دعا کرتا ہوں کہ ان کے حق میں ہو, نہ صرف وکیل کے طور پہ, ایک ڈرائیور کے طور پہ. اور میرا خیال ہے جو عوام کا رد عمل ہوگا وہ میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا اس کے بعد, کیونکہ چیف جسٹس از سر نو لاہور بار بھی, کراچی بار بھی, دوسری جگہ جہاں وکلاء بلائیں گے, وکلاء کا ایک رائے اور ہوتی. سپریم کورٹ کی رائے, سپریم کورٹ کی رائے ملک صاحب کے خلاف تھی. آصف علی زرداری کے کیس میں 7 جج تھے غالباً, 7 جج ان کے کولیگز ججز تھے, ان سب کی رائے ان کے خلاف تھی, لیکن وکلاء نے ایک رائے ان کے حق میں بعد میں دی. تو بحران کو اگر تو طول دینا ہے تو پھر تو ان کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے کیس. میرا خیال تھا ان کو ایسا کنٹیسٹ کرنا نہیں چاہیے. اور شریف الدین پیرزادہ اور اٹارنی جنرل مجھے ذرا اس میں ہوش مند لگتے ہیں. میرے لوری بھائی کو انہوں نے آگے کر دیا دونوں نے, اور یہ لڑ بھیڑ رہے ہیں اور کیس کر رہے ہیں. وہ بنکر میں چلے گئے, وہ دونوں شریف الدین پیرزادہ اس وقت سینئر ترین وکیل ہیں پاکستان کے, اور اٹارنی جنرل ہیز دی فرسٹ رائٹ آف آڈینس, فرسٹ رائٹ ہوتی ہے. دونوں بنکر میں جا کے میرے بھولے بھائی کو انہوں نے آگے کر دیا ہے, اور یہ مینٹینیبلٹی پہ بھی زیادہ. اور یہ انہوں نے کہتے رہے, انہوں نے یہاں تک کہا عدالت میں 13 ججز کے سامنے ملک صاحب نے ایک سٹیج میں یہاں تک کہا کہ جناب میں تو ختم کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا خلیل رمدے صاحب نے جب مینٹینیبلٹی پہ تھا کہ آپ ملک صاحب زیادہ بحث انہوں نے کہا جی میں تو ختم کرنا چاہتا ہوں. شریف الدین پیرزادہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ اس کو قیوم صاحب آپ نے تھوڑے دن پہلے کورٹ میں یہ کہا تھا کہ چودھری اعتزاز حسن کو شریف الدین پیرزادہ فوبیا ہو گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ مجھے نہیں سمجھ, دونوں بہت بڑے لیڈر ہیں باہر کے, میرا خیال ہے یہ دونوں بہت بڑے وکیل ہیں اور ایک دوسرے, مگر چودھری اعتزاز حسن جو ہے نا سر, میں تو ذاتی طور پہ ان کی انتہائی عزت, بطور وکیل, بطور سیاستدان اور بطور انسان, تینوں کیپیسٹی میں ان کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ آپ پیرزادہ صاحب کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں. وہ بھی بڑے قابل ستائش آدمی ہیں, ان میں بھی کئی خوبی ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی بندے کو وہ نظر نہیں آتی, اور وہ نہ وہ جو انہوں نے کہا نا خوبیاں نظر آتی ہیں, نہ وہ خود کبھی کبھی نظر آتے ہیں, سلیمانی ٹوپی پہن لیتے ہیں. وہ تو خیر پیرزادہ صاحب نے مجھے یہ کہا ہے, اور ان کو بھی انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی بڑی دیر پہلے. میرا ان کا پرانا تعلق ہے, وہ اٹارنی جنرل تھے, میں ان کا ڈپٹی اٹارنی جنرل تھا, اور میرے لیے وہ استاد کا مقام ہے. اور اس کیس میں ایک آنے کی وجہ بھی ان کا حکم بھی تھا, یہ بھی اس میں شامل ہے. اور آج بھی یہ حالانکہ آپ نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ آپ میں نے کہا تھا اور پیش نہیں ہوں گے, وہ پھر آپ چوہی صاحب کہیں گے میرے ذمہ اس نے لگا دی ہے, اس کو چھوڑے. میں نے کہا ضرور تھا, مگر آدمی کو ہر چیز آپشن ہوتی ہے, اور خاص طور پروفیشن میں. یہ چوہی صاحب ہماری فیئرنیس تو یہ دیکھیں کہ پیرزادہ صاحب کی میری, آج ہم نے ان کے کیس میں جو 2 میجر پوائنٹ سے دونوں کنسیڈ کر دیے کورٹ میں. ایک ان کو ججز پہ اعتراض تھا, سامنے بیٹھے ہیں, اور بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ 3 مہینے پہلے کیوں نہیں صحیح, جب یہ ایشو نہیں. رمدے صاحب نے کہا, اور پھر انہوں نے یہ انٹرویو میں بھی کہہ رہے تھے, رمدے صاحب کورٹ, انہوں نے یہ کہا سر کہ ان کو اعتراض ہے چیف جسٹس کو کچھ ججز کے بیٹھنے پہ, تو ہم نے یہ کہا کہ جی ہمیں کوئی نہیں, آپ بے شک ان ججز کو بدل دیجیے. آپ نے تو کہا کہ آپ کو رانا بھگوان داس نہیں, مجھے بھی اعتراض نہیں, مجھے اس طرح نہیں, میں نے کہا ہے, مگر جو جس کانٹیکسٹ میں کہا, میں نے کہا جی اگر جاوید اقبال صاحب پہ اعتراض یہ ہے کہ وہ بینیفیشری ہوں گے, تو رانا بھگوان داس تو امیڈیٹ بینیفیشری ہیں. ذاتی طور پہ مجھے رانا صاحب سے بالکل کوئی نہیں, میں ان کی بہت اچھے جج ہیں اور آنےسٹ جج ہیں, اور ان کی میں بڑی عزت کروں, مگر آن اے میٹر آف پرنسپل چیف جسٹس صاحب کو یہ حق ہے, بلکہ ہر آدمی کو یہ حق ہے. اور میں چوہی صاحب نے یہ آرگومنٹ دی جو میں نے کنسیڈ کی ہے کہ ہر آدمی کو ایک فیئر ٹرائل کا حق ہے, ان بائس ٹرائیبیونل سے. ہم نے کہا ہے جی ضرور کر دیں. ہم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ خود ہی فیصلہ کر دے, 13 کے 13 ججز بیٹھے. سر جو کیس یہ ہے,
میں پیرزادہ صاحب جو ہیں بالکل پوری طرح اس میں ہیں، اٹارنی جنرل صاحب پوری طرح ہے، وہ کیوں